شادی خانہ آبادی دے حوالے نال اس محفل کا انعقاد کیتا گیا ہے، اور میرے برادر اکبر جناب محترم، کیونکہ ساڈا علاقہ بھی پیچھے ایک ہی ہے، اور انہاں دے والد صاحب، انہاں دے والدین، ساڈے والدین، انہاں دا کافی آپس سے گہرا تعلق بھی سی، ساڈے جو خاندان والے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق نو تا قیامت اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ یہ محبتاں صرف حضور دے واسطے نے، ورنہ کون کسی نے کوئی جاندا سی۔ حافظ صاحب فرما رہے سن کہ سارا نظام ہی بدل چھڑے ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ یقیناً اس دور دے اندر سادے اور نبی پاک دی سنت دے مطابق شادی کرنا یقیناً ایک بہت ہی کمال اور اعلیٰ عمل ہے کہ نفس و نفسی دا دور ہے، افراتفری دا دور ہے، ہر بندہ پریشانی دا شکار ہے، لیکن یہ جتنے بھی وبال نے یہ جڑے ساڈے اتے مسلط ہو چکے نے، اصل ان دی بنیاد اصل خود ہی پیدا کی تھی۔ یہ گل چیتے رکھ لینا، چیتا کہندے نے ساڈے علاقے دی زبان نو یاد رکھنا، اس گل نو یاد رکھ لینا کہ اللہ اپنے بندے تے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی اپنے بندے نو تکلیف نہیں پہنچاندا، بندہ خود ہی اپنے آپ دی تکلیفاں دے ڈھیر مسلط کر لینا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام دی سنت دے مطابق اگرچہ ہر کام کیتا جائے تو یقیناً اس دے اندر خیر و برکت ہے، اس دے اندر ساڈی نجات ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی شادیاں کی تھیں، جس طرح نبی پاک نے اپنی خود شادی کی ہے، اور حضور علیہ السلام نے جویں اپنی بچیاں دیاں شادیاں کی، حضور دے زمانہ ظاہری دے اندر حضور علیہ السلام دے جو اصحاب سن جنہاں نے حضور دی موجودگی وچ اپنے بچیاں یا بچیاں دیاں شادیاں کیتیاں، قسم رب ذوالجلال دی وہ کتنیاں اعلیٰ شادیاں ہون گئیاں جنہاں شادیاں وچ خود نبی مصطفیٰ شامل ہوندا ہوئے گا۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہون گے جڑے حضور دی بارگاہ جا کے کہندے ہون گے سونے ساڈے بچے دی شادی وچ تسی بھی شریک ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، آقا کریم علیہ السلام دی سنت دے مطابق اگرچہ ہر عمل کیتا جائے وہ عمل ساڈے واسطے بخشش دا سامان بن جائے، وہ ذریعہ نجات بن جائے۔ میرے محترم جناب بھائی منظور احمد صاحب نے جو ٹیلی فون تے گل ہوئی تے فرماون لگے عمر فیض ہی بن جانا۔ چلو خیر، یہ جتنے ویسے تے سادہ سادہ انداز ہے کہ پنجابی جی گل ہو جائے تو زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ چلو خیر، قرآن مجید فرقان حمید جو آیات میں تلاوت کیتی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورت اور مرد کا ذکر بیان کیتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، نساء کہندے نے عورت نو، عورت دی حکمرانی اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمائی۔ عورت دے واسطے جو اگر کوئی حاکم ہے تو وہ عورت دا شوہر عورت دے حاکم ہے، عورت کدی مرد تے حاکم نہیں ہو سکتی، مرد ہی گھر دا حاکم اور سپہ سالار ہے، اور جو گھر دے فیصلے نے، گھر دا نظام ہے، وہ صرف عورت دی وجہ تو نہیں چلتا، وہ مرد دی وجہ تو چلتا ہے، وہ گھر دے سربراہ دی وجہ تو نظام چلتا ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے نبی پاک نو یہ گلا کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب پیارے، تیرے تو پہلے اسا نبی بھی گھلن تے رسول بھی گھلن، انہاں نبیاں نو اسا بیویاں بھی عطا کیتیاں نے تے انہاں نبیاں تے رسولاں نو اسا انہاں نے بچے بھی عطا کیتے۔ ازواج دا معنی بیویاں نے، وذریہ، ذریہ دا معنی اولاد ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اندہ اگر ترجمہ یہ ہے کہ اندہ معنی یہ مفہوم ہے کہ اللہ فرمایا کہ حبیب پیارے تیرے تو پہلے
جو نبی رسول دنیا تے آئے انہاں آ کے شادیاں کیتیاں، انہاں دے ہاں بچے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بیوی اور اولاد دی نعمت تو نوازیا گیا۔ اگرچہ عورت مرد دے واسطے نعمت ہے، اولاد مرد دے واسطے نعمت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت اپنی زندگی وچ 4 کم پابندی نال کر لے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، آواز آئے گی، اے میری بندی جنت دے 8 دروازے نو جس دروازے تو تیرا دل کردا ہے اسے دروازے تو جنت وچ داخل ہو جا۔ وہ 4 کم کیڑے نے؟ پہلا کام ہے کہ عورت اپنی زندگی وچ 5 وقت دی نماز دی پابندی کرے، یہ پہلا کام۔ عورت اپنی زندگی وچ 5 وقت دی نماز دی پابندی کرے۔ دوسرا، عورت اپنی زندگی وچ اگر وہ ماہ رمضان نو پالے تو ماہ رمضان دے روزے رکھے۔ تیسرا، عورت اپنی زندگی وچ اپنے نفس اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے۔ چوتھا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے شوہر دی فرما برداری کرے، اپنے شوہر دی تابع داری کرے، اپنے شوہر دی خدمت کرے۔ اے عورت 4 کام کر لے اپنی زندگی وچ، 5 وقت دی نماز دی پابندی، ماہ رمضان دے روزے، اپنی عزت نفس دی حفاظت اور اپنے شوہر دی اطاعت اور خدمت گزاری تابع داری کر لے تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن آواز قدرت آئے گی، اے میری بندی تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلن، بغیر حساب و کتاب تو جنت دے جس دروازے تو تیرا دل چاہے اسے دروازے تو جنت داخل ہو جا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک نیک عورت، سہل عورت، نیک اور سہل متقی اور پرہیزگار عورت 1000 غیر سہل مردوں دے نال افضل و اعلی ہے۔ 1000 غیر مرد، وہ 1000 غیر مرد کون؟ جڑے نیک متقی پرہیزگار سہل، انہاں دے نال وہ نیک عورت زیادہ افضل ہے جس نے اپنی زندگی وچ وہ 4 کام کیتے جس کام دا رسول کائنات نے حکم فرمایا کہ اپنی زندگی وچ نماز دی پابندی کرے۔ جو عورت خود نماز دی پابندی کرے گی تو دے ہاں بچے پیدا ہونے والے بے نمازی نہیں ہون گے، وہ بھی نماز دی پابندی کرنے والے پیدا ہون گے۔ تو عزیزہ نے گرامی یہ قدر ہے، نکاح میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی۔ حضور تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت تو منہ موڑا اس نے میرے تو منہ موڑا۔ فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت تو منہ تو موڑ لیا اس نے میری ذات تو منہ موڑ لیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت دے نال محبت کیتی اس نے مجھ محمد دے نال محبت کیتی، اور فرمایا جس نے میرے نال محبت کیتی قیامت والا دن جس مقام تے میں ہوواں گا وہ بندہ میرے نال ہوئے گا جس نے میری سنت دے نال پیار کیتا ہوئے گا۔ یہ داڑھی شریف میرے آقا دی سنت ہے۔ معذرت نہ یہ اللہ وسایا گہر صاحب ناز شریف پڑھ رہے ہیں، میں حافظ صاحب نے، یہ میرے بھائی نے یقیناً انہاں دے والد صاحب جامع مسجد غوثیہ رضویہ صدیقیہ اکبر وچ میری موجودگی وچ آ کے 8 دن تو بعد جمعے والے دن جمعے دی نماز تو بعد سلام پڑھ دے ہوندے سن۔ میں اکثر اوقات کسی نعت خوان نہیں کہندا ہوندا، اج کیونکہ کہ میرے برادر نے، میں بھائی نے، میں اپنے دل وچ انہاں بھائی سمجھنا انشاءاللہ العزیز، میں صرف اصلاح واسطے گل کرنا لگا کہ یہ نعت شریف پڑھ رہے میں تھا کیا اور مجھے کیا بنا دیا۔ میں ویسے نعت دے مخالف نہیں ہوں، نعت دا قائل ہوں، لیکن کچھ ایسی نعتاں جڑیاں میں خود منع کرا دینا کہ نہ پڑھو، اس کی وجہ کہ اس نعت والے نعت پڑھن والے والے نہ ویکھو، لیکن وہ جو بولیا جا رہا ہے، جو بولدا پیا وہ الفاظ ویکھو کیسے ہیں۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا گیا، معذرت معافی،
اس دی وجہ یہ ہے کہ اسی کی بن گئے ہیں. میں عاجزی نال گل کردا پیا انکساری نال. اسی کی بن گیا؟ غوث اعظم تو بن نہیں سکے, اسی 5 وقت دے نمازی تو بن نہ سکے. میں تھا کیا اور مجھے کیا بنا دیا گیا. حضور دی سنت اسی سجا نہ سکے, جھوٹ بولنو تو باز آ نہ سکے, حق دے رستے تے چل نہ سکے, انصاف دا ترازو تے پکڑ نہ سکے. کیا بن گیا سی؟ یہ کلام ٹھیک ہے اپنی جگہ تے ورا الورا, لیکن ایک کلام تے او پڑے نا جس میں یہ مقام بھی ملا ہو. ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنا فیل ہے. معذرت. تو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان خود اپنی اصلاح کرے. جدو خود انسان اپنی اصلاح کرے گا تو انہوں ویکھن والے لوگ بھی اپنی اصلاح کرتے چلے جان گے. یہ دنیا 4 دن دی ہے, پھر آخری موت ہے, موت تو بعد زندگی ہے. وہ ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی وچ پھر دوبارہ موت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک شریف کے اندر سب تو پہلے موت دا تذکرہ کیتا, خلق الموت والحیات, موت تو بعد حیات دا تذکرہ ہے. تو عزیزان محترم, میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت دے نال محبت کی اس نے میرے نال محبت کی, اور جس نے میری سنت تو منہ موڑا اس نے میری ذات تو منہ موڑا. تو جس انسان نے اللہ دے رسول تو ہی منہ موڑ لیا, ان کا ٹھکانہ کی ہوئے گا, ان کا مقام کی ہوئے گا, وہ کس جگہ تے جائے گا. قرآن پاک اللہ نے فرمایا کہ سورہ ملک شریف, سورہ رحمان شریف کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا. کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جدو اللہ نے پوچھنا ہے کہ جنات انساناں نو کہ تسی میری بندگی میری عبادت کیوں نہیں کیتی. یہ حکم ہے کہ میری بندگی کرو, میری فرما برداری کرو. وما خلقت الجن والانس, یہ حکم ہے کہ میں انساناں تے جناں نو پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے کہ وہ میری صرف عبادت کرن. لیکن جڑا عبادت نہیں کرتا اللہ ان دے واسطے حکم فرماندا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. فرمایا کہ اگر جے تم میرے کہنے تے نہیں چلدا پھر میرا ملک چھڑ دے, زمین بھی خالی کر دے, آسمان بھی خالی کر دے. الا بسلطان, کدھر جائے گا؟ جدھر بھی جائے گا ہر پاسے بادشاہی اللہ دی بادشاہی. سلطان دا معنی بادشاہ ہے. جدھر بھی انسان جائے, کدھر جائے گا؟ نہ آسمان خالی کر سکے گا نہ زمین خالی کر سکے گا. جدھر آسمان بھی رب دا, زمین بھی رب دی, بادشاہی ہر پاسے اللہ تعالیٰ دی. تو عزیزان محترم, عزیزان گرامی قدر, بنی اسرائیل دے دور دے اندر ایک بندہ بہت زیادہ عبادت گزار, زہد والا, تقوی والا, پرہیزگار, متقی, لیکن اس نے اپنی زندگی ہر نیک عمل کیتا ہے, لیکن اس نے شادی نہیں کی. ان دی عبادت دا چرچا اتنا مشہور کہ بنی اسرائیل دے اس وقت دے نبی دی خدمت تک یہ گل پہنچ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ چلا کہ میری امت اتنا عبادت گزار بندہ کہ اس دی عبادت دا چرچا اتنا تک وہ مشہور ہو گیا بندہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پے اس بندے نو ملن دے واسطے. جب اس بندے دے کول آئے نا تے رستے وچ بندے ملاقات کرن لگ پے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال بھی آئے, پیارے نبی کتے چل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ فلاں بستی وچ میرا ایک امتی ہے, عبادت گزار ہے, نیک ہے, صالح پرہیزگار ہے, میں ان سے ملن واسطے چلے ہاں. ان دی عبادت دا چرچا سن کے میرے کول رہیا نہیں گیا کہ میں اس نال ملاقات کرنا چاہنا, ملنا چاہنا. تو انہاں کو لوکاں نے یہ گل کیتی کہ اے پیارے نبی ان دی عبادت وچ شک نہیں ہے, پر ان دی ایک کمی ضرور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں تے ملن چلے ہیں, لیکن یہ لوگ ہو کہ ان دے خلاف گواہی دینے کو ان دی عبادت تے شک کوئی نہیں, لیکن ایک ان دی کمی کیڑی؟ پوچھا گیا کہ کیڑی کمی ہے؟ انہاں کہا کہ اس نے اپنی زندگی وچ شادی نہیں کی, اپنی زندگی وچ شادی نہیں کرائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی نہ واپس پلٹے چلے گئے. اس بندے نال جا کے ملاقات کی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ جو سلام والا سلسلہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوا ہے.
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی، جاؤ انہوں نے سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو گئے، السلام علیکم، اتنے الفاظ آدم علیہ السلام دینے، اگو فرشتے نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تک جملے بولے۔ اللہ فرمایا کہ پیارے آدم ہون تسی واپس چلے جاؤ، اے جڑا تسی سلام کیتا ہے نا اور دورے سلام دا جڑا جواب اگو فرشتیاں دیتا، یہ تیری اولاد وچ جاری اور ساری ہو جائے گا، یہ نسل انسانی، یہ اولاد تیری وچ جاری اور ساری رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کو گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمت اللہ، پیارے نبی کیسے آنا ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری عبادت دا چرچا بڑا سنا ہے، لیکن رستے وچ آندیاں کچھ لوگاں نے یہ بھی کہہ کہ تو شادی نہیں کرائی۔ اس نے کہا جی ہاں بالکل میں شادی نہیں کرائی، پر میری ایک مجبوری ہے، جس مجبوری دی وجہ تو میں شادی نہیں کرا سکتا۔ پوچھا گیا کیڑی مجبوری ہے؟ تو بندہ کہندا ہے مجبوری یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہے، میرے کو اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں شادی دا خرچہ پورا کر سکا۔ اب سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل دے دور چ اکو وقت چ کئی نبی پیدا ہوئے، کئی نبی، ایک ایک بستی وچ نبی آئے، ایک ایک علاقے وچ کئی نبی آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے نبی کو چلے گئے، اس نے جا کے کہا تیرے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کیتی ہیں، ایک بیٹی دا رشتہ میرے ایک امتی ہے جڑے عبادت گزار ہے اس دے نال کر دے۔ نبی دی بیٹی دا رشتہ ایک امتی دے نال ہو رہا ہے، او جڑا عبادت گزار، زہد والا، تقوی والا، پرہیزگار، متقی، اس دے نال ہو رہا ہے۔ اور جس نکاح ہو لگا تو اس نے کہا میرے کو وسائل اتنے نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دی شادی دا جتنا بھی خرچہ سی وہ خود برداشت کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شادی شدہ بندہ رات میں صرف 2 نفل پڑھے اور غیر شادی شدہ بندہ ساری رات پڑھتا رہے تو وہ برابر نہیں ہو سکتا، وہ 2 نفل پڑھنے والے دے برابر نہیں ہو سکتا جڑا غیر شادی شدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پتہ چل جائے کہ میری زندگی دے صرف 10 دن رہ گئے، 10 دنوں تو بعد میرا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پھر بھی کوشش کراں گا کہ میرا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، میں اللہ دے ہاں حضور جب اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوا تو غیر شادی شدہ پیش نہ ہوا، بلکہ حضور دی سنت تے اوتے عمل کردا ہویا اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوا۔ شادی ہون تو بعد جب بچے پیدا ہوندے نے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ سب تو پہلے وہ اپنے بچے دا نام، اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کوئی اسلامی نام رکھا جائے نسبت دے حوالے نال، اگر بچہ پیدا ہویا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے بیٹے دا نام محمد رکھے۔ حدیث پاک دے اندر آندا میرے آقا فرمایا کہ جس گھر وچ محمد نام دا بچہ موجود ہوئے گا اس گھر دے فرشتے بھی طواف کر دیں، اور جس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے گا اس دسترخوان وچ اللہ برکتاں پیدا کر دے گا، بے برکتی نہیں ہوگی۔ اور قیامت والے دن جدو اللہ اپنے محبوب نے فرمائے گا اے محمد، تو محمد نام دے جتنے بھی ہوں گے سب کھڑے ہوں گے، مینوں بلایا گیا، مینوں بلایا گیا، لیکن بلایا تو اللہ نے اپنے محبوب نے ہے نا، لیکن جتنے بھی محمد نام والے ہوں گے سب کھڑے ہو جان گے۔ اللہ فرمائے گا میں اپنے محمد نے بلایا ہے، یہ توجہ نہ جملہ سنیے، میں اپنے سنن ابی داؤد کی حدیث، میں اپنے محمد نے بلایا ہے۔ تو اللہ دا جڑا نبی ہے وہ تے اللہ دا محمد نے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ دا محمد ہوں، لیکن جس نے میرے نام دے وجہ دے نال اپنے بچے دا نام رکھا محمد، جس وقت وہ کھڑا ہوئے گا جب اللہ فرمائے گا میں اپنے محمد نے بلایا ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ عرض کروں گا یا اللہ میں تیرا محمد ہوں، یہ سب جتنے کھڑے ہوئے یہ سب میرے محمد ہیں۔ اللہ یہ سب میرے محمد نے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ فرمائے گا اے میرے محمد اپنے محمد نو کہہ دیو کہ جنت چلے جان۔ اللہ اکبر، اے میرے محمد اپنے محمد نو کہہ دیو کہ وہ جنت میں چلے جان۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے موقع تے میرے باقی بھی اصحاب جہاد کر رہے تھے، دوران جہاد حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے اصحاب اپنے سنگیوں نے کہا اس جہاد دے نالوں بھی کوئی زیادہ افضل عمل ہے؟ وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ
کہ بیوی بھی نہیں ہے موجود، بچے بھی نہیں ہیں، وطن بھی نہیں ہے، غیر وطن ہے، اور اللہ رسول دے نام تو اپنی جان قربان کر رہا ہے، اس تو وڈا عمل کیڑا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہاں اس تو وڈا عمل بھی ہے۔ پوچھیا گیا وہ کیڑا ہے پیارے عبداللہ؟ آپ نے فرمایا کہ جدو بندہ شادی کرتا تے شادی کے بعد جدو بچہ پیدا ہوتا نا، جدو بچے پیدا ہوتے ہیں تے فل سردی دی موسم رات ستیاں اگر بچے دے اتو کپڑا بسترا ہٹ جائے، بچے نو سردی لگن لگ پائے، اس وقت باپ اپنا گرم بسترا چھوڑ کر، اپنی چار پائی اپنا بسترا چھوڑ کر اٹھے اور اپنے بچے دے آ کے بسترا دے دے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان دے لیں کہ اے اس جہاد دے نالوں بھی زیادہ افضل و اعلیٰ عمل ہے، جہاد دے نالوں بھی زیادہ افضل و اعلیٰ عمل کہ بچہ ستا پہ ہے اندے ہوتے بسترا کرا دینا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح نصف الایمان ہے، کہ جس نے نکاح کر لیا اندہ ادھا ایمان محفوظ ہو گیا، اور باقی اپنے رب دے کل ڈر کی زندگی بسر کرے۔ عورت دے متعلق اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ عورت دے چار روپ نے، ماں دا روپ، بیوی دا روپ، بہن دا روپ اور بیٹی دا روپ۔ عورت دے چار روپ نے۔ اس عورت نے بڑے بڑے جلیل القدر نبی بھی پیدا کیتے ہیں، اس عورت نے رسول پیدا کیتے ہیں، اس عورت نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ورگے قطب الاقطاب بھی پیدا کیتے ہیں، اس عورت نے امام علی مقام امام حسین جیسے سید الشہداء بھی پیدا کیتے ہیں، کربلا دے شاہ سوار بھی اس عورت نے پیدا کیتے ہیں۔ میری نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے آپ فرمایا میں نبی پاک دے کل موجود ہاں، تھوڑی دیر گزری حضرت سیدہ کائنات ملکہ ملک مکہ بقا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آ گئی۔ جس وقت وہ تشریف لے کے آئی ہیں نا تو انہوں نے چہرہ غم زدی سی، مرجھایا ہویا، غمگین چہرہ، پریشان چہرہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو دے کول آ کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا چہرہ ویکھیا تے پریشان ہو گئے۔ فرمایا بیٹی کی گل ہے، کیوں پریشان ہے؟ تے عرض کی تھی حضور والا ابا جی آج میرے اور علی دے درمیان ایسی کوئی گل بات ہو گئی ہے جس دی وجہ تو علی ناراض ہو گئے۔ یہ جملہ سنیے، حضرت علی ناراض ہو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ تو ناراض ہو، علی نو راضی نہیں کیتا؟ اب توجہ نہ سننا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی حضور ابا جی میں کوشش کیتی علی نو خوش کرن دی، راضی کرن دی، لیکن علی راضی ضرور ہو گئے نے۔ میں جس جگہ تے علی موجود بیٹھے سن میں اس علی دی چار چفیرے چکر لگائے نے، اور چکر لگاون تو بعد ایک چکر لگایا تو میں پوچھا علی آج راضی نہیں ہوئے، دوجا لگایا پوچھا راضی نہیں ہوئے، تیسرا لگایا تو پوچھا علی راضی نہیں ہوئے، چوتھا چکر لگایا تے میرے چہرے تو مسکراہٹ نکلی تے حضرت علی بھی مینوں ویکھ کے مسکرا پے، تے میں پوچھا کیا علی راضی نہیں ہوئے؟ تے حضرت علی نے فرمایا ہے فاطمہ کیا میرے مسکراون دی وجہ یہ ہوئی ہے تے میں تیرے تے راضی ہو گیا۔ جب اے جملہ بولیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ سن، رب محمد کی قسم جس دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، جس نے مینوں نبی پر حق بنا کے بھیجا ہے، اس رب ذوالجلال دی قسم اگر تو علی نو ناراض کیتا اور علی تیرے تے ناراض ہے اور تو مر جائے، انتقال ہو جائے، تیرا وصال ہو جائے، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا گا۔ اگر یہ اتنا بڑا جملہ میں یقیناً میں بول نہیں سی سکتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ایک جس طرح کے واقعہ لکھا ہے میں وہ بیان کرتا کہ نبی اپنی بیٹی نے یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ بیٹی دیکھنا اگر علی ناراض ہو گئے تو تو علی دی ناراضگی وچ دنیا تو چلے گئی تو میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھا۔ تے دنیا دے یہ رسم و رواج جناب علی ماسا جی گل ہو گئی تھی، جناب آگے بیٹی نو لے کے چلے گئے، پھر برادریاں تے رشتہ داریاں تے پھر جو معاملات پیدا ہوندے یہ چیزاں یہ صرف جہالت ہے، یہ کام علمی ہے۔
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق اگر انسان اپنی زندگی نو گزارے تو رب کعبہ دی قسم انسان کدی گناہ والے پاسے نہ جائے، کدی ایسے غلط کام نہ کر پاوے۔ ہر ایک انسان دا تہاڈا بھی عقیدہ، میرا بھی عقیدہ ہے، بچے دا بھی عقیدہ ہے، بڑے دا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ویندا ہے، کیوں بھی ایویں گل ہے نا، تسی میں بیٹھے اللہ ویکھ رہا نا، کیوں بھی اجاز صاحب اللہ ویکھ رہا تانوں مینوں سب نو۔ جدو اے سوچ ہر ایک دی ہے کہ اللہ ویندا پیا، جدو برے کام کرنے ہیں ادو کیوں نہیں کردے آپاں، ادو کیوں نہیں سوچ پیدا ہوندی کہ اللہ ویکھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنی زبانوں ٹھنڈا رکھو، یقین جانو۔ پوچھا گیا علی دی وجہ کی، آپ نے فرمایا ہمیشہ اپنے، اچھا جدو پوچھا گیا تو جواب دے دیں، لیکن اگلا جملہ پھر بولا، آپ نے فرمایا ہمیشہ اپنی زبانوں تر رکھو۔ پہلے بولا ٹھنڈا رکھو، پھر بولا تر رکھو۔ پوچھا گیا علی ہن تیسرا بار نہ بولنا، بس اتنی بار دا بول دس دیو کہ ٹھنڈا اور تر رکھن دی وجہ کی ہے۔ آپ نے فرمایا سکی لکڑ نو اگ چھتی کھا جاندی ہے، گلی لکڑ نو اگ چھتی کھاندی نہیں ہے، اس واسطے زبان نو اللہ رسول دے ذکر نہ تر رکھیا کرو۔ جڑی زبان اللہ رسول دے ذکر نہ تر رہے گی انہوں اگ نہیں کھائے گی، انہوں اگ جلائے گی۔ تو عزیزان گرامی ہے قدر، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ نبی دی ماں، حضرت بی بی مریم علیہ السلام، اس بی بی مریم دی طرح عبادت کرنا لی عورت، اونا جویں عبادت کیتی ایویں عبادت کرنا لی کوئی عورت، اگر اس عورت دا شوہر اس دے اتے ناراض ہے تو ان دی عبادت قبول نہیں ہوئے گی۔ یہ توجہ رکھنا، جس حجرے وچ بی بی مریم عبادت کر دیئے سن نا، اس حجرے وچ بے موسم پھل آندے سن، بے موسم پھل۔ اتنا مقام سی حضرت بی بی مریم دا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم دے حجرے وچ بے موسم پھل ویکھے تے پکار اٹھے، کیونکہ اس وقت آپ دے کوئی اولاد کوئی نہیں سی، پچھلا پارا ہو چکا سی، پکار اٹھے عرض کی باری تعالیٰ جی بی بی مریم دے حجرے وچ بے موسم پھل دے سکنا تے سانو پچھلے پارے اولاد کیوں نہیں دے سکتا، سانو پچھلے پارے اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ بس یہ جملہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی دعا سے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، انک سمیع الدعاء، یا اللہ جو میں منگیا میری دعا قبول کر لے، سن لے۔ تو خود فرماندہ پہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے میرے بندے ایک باری میں نے پکارتے صحیح، میں تیری پکار نو ضرور سناں گا، ایک باری تو مانگتے صحیح میں تینوں ضرور دیاں گا، ایک باری تو بولتے صحیح میں تیری بولی بول سناں گا۔ حضرت امام جعفر صادق کو کسی پوچھیا نا کہ پیارے جعفر اسی بڑیاں دعاواں منگنے پر قبول نہیں ہوندیاں، آپ نے فرمایا یقین جانیے، بڑا پیارا جملہ بولا، آپ نے فرمایا اے ہو ہی نہیں سکتا، منگو میرے رب کولو تے رب دیوے نا، اے نہیں ہو سکتا، ہو منگو میرے رب کولو رب دیوے نا۔ پیارے جعفر بڑی بڑی منگیا لیکن دے نہیں رہا رب، دعا قبول ہی نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا جس زبان دے نال تسی منگدے ہو نا، دل وچوں بھی تو خدا کولو منگیا کرو۔ یہ دعا اور آداب دعا کتاب ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دی، یہ گل ان دے وچ موجود ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر بی بی مریم دی عبادت دی طرح عبادت کرنا لی عورت، اگر ان دا شوہر ان دے تے ناراض ہے نا، ان دا خامد، تو ان دی عبادت قبول نہیں کیتی جائے گی۔ اگلا جملہ سنیے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر عورت دا اتنی عبادت اور ریاضت کرنے دے باوجود اگر ان دا شوہر ناراض ہے تو عبادت قبول نہیں، اگر ان دا شوہر راضی ہے تو ان دی عبادت قبول ہے۔ اور اگلا جملہ میرے نبی نے فرمایا ہے سن بیٹی فاطمہ، اگر کوئی بھی عورت اپنی زندگی وچ شوہر نو راضی رکھن تو بعد اگر وہ چرخہ کاتے، جس وقت وہ کپڑا تیار کرے گی، اور چرخہ کتن دے واسطے جس وقت وہ زمین پہ بیٹھے،
جس وقت وہ زمین تے ایک لمحے واسطے بیٹھے گی چرخا کتن واسطے ایک لمحہ بیٹھنا اس عورت کا کام ہے. 1 سال دی عبادت دا ثواب دے کھاتے پانا یہ خدا دا کام ہے. 1 سال دی عبادت اس عورت دے کھاتے پہ جائے گی جس نے ایک لمحے واسطے چرخا کتیا. شوہر کو راضی رکھن تو بعد یہ نہیں ہے کہ شوہر ناراض ہے تے چرخا کتن جا رہی. شوہر راضی ہے پھر چرخا کتنا اور چرخا کتدیاں ایک لمحہ بیٹھی اور ایک لمحے دی بیٹھنا وہ بھی چرخا کتن دے واسطے. تو میرے نبی نے فرمایا 1 سال دی عبادت دے نال زیادہ اجر و ثواب ہے وہ رزق حلال کماؤن واسطے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ سن, یہ آخری گل ہے, فرمایا بیٹی فاطمہ سن, فرمایا یہ بیٹی مزہ یہ ہے کہ اگر وہ عورت جڑا کپڑا تیار کرے گی چرخا کتتے ہیں وہ جس وقت کپڑا تیار ہوئے گا ہر ایک کپڑے دے ایک دھاگے دے بدلے اللہ اس عورت نو جنت دے اندر ایک دھاگے دے بدلے ایک شہر عطا کرے گا اور ایک دھاگے دے بدلے اللہ انہوں ایک شہید شہادت جتنا ثواب عطا کرے گا. اور ایک دھاگے دے بدلے جب وہ کپڑا تیار ہو جائے گا وہ کپڑا اوندا شوہر استعمال کرے یا اون دے پیدا ہونے والے بچے استعمال کرن. جس وقت وہ کپڑا تیار ہو جان تو بعد اوندا شوہر اپنے تن تے لباس پہنے بنا کے پہنے گا تو میرے نبی نے فرمایا اس عورت تے جہنم حرام ہے اور جنت حلال ہو گئی. اس عورت اس عورت جہنم حرام ہے اور جنت حلال ہے. قیامت والے دن اللہ اپنے محبوب نے فرمائے گا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت نے بلایا جائے جس نے شوہر نو راضی رکھن تو بعد چرخا کتا اور حکم ہوئے گا اے میری بندی تیرے تے جہنم حرام ہے جنت حلال ہے تو جنت اندر چلی جا. اب جملہ سنیے وہ عورت رض کرے گی باری تعالیٰ میں اکیلے جنت چ نہیں جانا, میں اپنے بچے اور اپنے شوہر نو نال لے کے جانا, میں اپنے بچے اور اپنے شوہر نو نال لے کے جانا ہے. تو اللہ فرمائے گا جا اپنے شوہر نو بھی نال لے لے اور اپنے بچیوں نو بھی جنت نال لے جا. آخری گل میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جنہ دے چھوٹے بچے فوت ہو جاندے اللہ فرمائے گا کہ چھوٹے بچے نو جبریل بلاؤ, چھوٹے بچے نو بلایا جائے گا, حکم ہوئے گا کہ تسی جنت تے چلے جاؤ. وہ بچے چل پین گے جس وقت جنت دے دروازے تے وچ جان گے نا تے کھڑے ہو جان گے, جنت تے چ نہیں جان گے کھڑے ہو جان گے, انج باواں پھیلا لین گے, ایک ہاتھ نال سجے پاسوں جنت دے دروازے تے دہلیز پکڑ لیں گے, دوسرے پاسوں دوسرے ہاتھ نال دوسری دہلیز پکڑ لیں گے. ایک شور اٹھے گا, اللہ فرمائے گا فرشتوں پتہ کرو یہ شور کیسا ہے, پتہ کرایا جائے گا, پتہ یہ کیتا جائے کہ وہ جنت دروازے چ کھلون والے یہ بچے جنت چ نہیں جانا چاہتے. اللہ فرمائے گا پوچھو کیوں نہیں جانا چاہتے. جب پوچھا جائے گا فرشتے عرض کریں گے اے بچے تسی جنت چ کیوں نہیں جاندے, وہ بچے کہندے نے آج ایسا جنت چ نہیں جانا جب تک ساڈے نال ساڈا ماں باپ نہ جائے گا. اساں جنت چ نہیں جاونا جب تک ساڈے نال ساڈا ماں باپ جنت چ نہ جائے. اس وقت آواز قدرت آئے گی, اللہ فرمائے گا اے جبریل ان بچیاں نو کہہ دیو کہ میدان معاشر پھیل جان اور اپنے اپنے ماں باپ نو تلاش کرو اور جس دا جو ماں باپ نو مل جائے اس دے بازو تو پکڑ کے بغیر حساب و کتاب تو جنت چ لے کے داخل ہو جانا. میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما سن, حضور دی موجودگی دے اندر ایک صحابی رسول دے اندر چھوٹا جا بچہ وہ اپنے باپ دی گودی وچ آ کے بیٹھ گیا. بھائی سرفراز صاحب نبی پاک دے سامنے وہ صحابی رسول ہے, صحابی رسول دی چولی وچ بچہ آیا, اس صحابی رسول دا وہ چولی وچ بیٹھا, تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا, پھر اٹھا, پھر کھیڈن واسطے چلا گیا, کھیڈ کے واپس آیا, پھر باپ دی چولی وچ آ گیا. کدے بیک سائڈ تو آ کے اپنے باپ دے گالے وچ باواں پا لوے, وہ باپ دے نال کھیلدا رہا, پھر چلا جائے پھر آ جائے. اس نے سمجھا کہ یہ بچے نے تو معمول ہی بنا لیا ہے, اگر نبی پاک دی نگاہ پائے گی تو سرکار ناراض ہو جان گے. سرکار فرمان گے بھی تو اپنے بچے نے گھر کیوں نہیں چھڑ کے آیا یا اس نے بٹھادا کیوں نہیں. تو لہذا اس نے کی کام کیتا, انہیں اپنے بچے دے بازوؤں تو پکڑ کے اپنے جھولی وچ لے کے انج اپنی باواں دے نال دبا لیا کہ ہن نہ میری جھولی وچ نہ اٹھ سکے, نکل نہ جائے. جس وقت دبایا
اللہ تعالیٰ دی رضا سے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہے ذائقت ہر نفس نے، ہر جاندار نے چکھنا ہے۔ ہن قرآن اس گل دی گواہی دیندا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعۃ ولا يستقدمون، کہ موت کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے۔ جس وقت موت لکھی جا چکی ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ گھڑی اگے آنی ہے ہونی ہے نہ پیچھے ہونی ہے، اس وقت موت آ جانی ہے جس وقت دا وقت لکھا جا چکا ہے۔ اس بچے دی موت دا وقت باپ دی جھولی وچ لکھا جا چکا سی، وہ بھی نبی دی موجودگی وچ لکھا جا چکا سی۔ باپ دی جھولی وچ بچے دی روح نکل گئی، جان نکل گئی، روح پرواز ہو گئی باپ دے دل چ۔ سمجھا کہ ہونا اگرچہ میں اپنے بیٹے نو اٹھاواں یا رولا پاواں، اکھاں وچ آنسو آن گے، نبی پوچھے گا کی ہویا؟ خاموشی دے نال اٹھیا، اپنے بچے نو سینے نال لایا، گھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، پچھو نبی پاک نے ایک صحابی نے فرمایا او بیلی ایتھے بیٹا سی کدھر گیا؟ عرض کیتی حضور دا بیٹا سو گیا، اپنے بچے نو گھر چھڈن گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جاؤ اس نو بلا کے لے آؤ، اپنے انہوں کہنا بچے نو بھی نال لے کے آئے۔ سمجھ آ گئی؟ جاؤ اس نو بلا کے لے آؤ، اور اس نو کہہ رہا کہ اپنے بچے نو بھی نال لے کے۔ اس صحابی رسول دوڑے دوڑے گئے، اندر دروازے نے کھٹکھٹایا، وہ گھروں باہر نکلا، اکھاں نم نے پتر دی جدائی وچ، کیونکہ پتر پیو دی جھولی وچ دم توڑ کے گیا، اکھاں وچ آنسو۔ صحابی رسول نے جدوں ویکھیا وہ تیری اکھاں وچ آنسو کیوں آ گئے؟ اس نے بس ویسے ہی آ گئے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، نبی پاک تانوں بلا رہے ہیں اور اپنے بچے نو بھی ساتھ لے کے آنا، اپنے بیٹے نو بھی ساتھ لے کے آنا۔ اس صحابی رسول نے کہا میں حاضر ہو جانا پر میرا بیٹا ستا پہ ہے۔ چلے گئے حضور دی بارگاہ چ، حضور السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کو امی بابی، میری ماں باپ تھوڑی عظمت و شان تو قربان ہو جان، آقا حکم فرماؤ۔ میرے نبی نے فرمایا تو جامن لگے دسے نہیں، چپ کر کے پتر نو لے کے چلا گئے۔ کتنے بیٹا تیرا؟ عرض کیتے حضور وہ کار ہے۔ فرمایا انہوں لے کے آنا سی، عرض کیتے حضور وہ ستا پہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کیا اچھا توجہ رکھنا ہے، یہ آخر بار بار نبی پاک بیٹے میں بارے کیوں کرے؟ جا لے کے آ، اٹھا کے لے آؤ، جگا کے لے آؤ، اس کو لے کے آنا۔ اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ سو گیا، ایسی نیندر ستا ہے کہ وہ قیامت والے دن اٹھے گا، ایسی نیند ستا کہ قیامت والے دن اٹھے گا۔ جب اے جملہ بولا تو نبی کائنات کی اکھاں نم ہو گئیاں، رسول کائنات کی اکھاں وچوں آنسو نکل گئے۔ میرے آقا نے دے سینے تے ہاتھ رکھے آکھیا یا اللہ اے او درویش ہے، غلام ہے میرا جن دی جھولی وچ تو ایندا پتر لے لیا، ان دی اکھاں وچوں آنسو نہیں نکلے۔ اس نے تے نبی دا ادب و احترام کردیا ہویا ان دی اکھاں وچوں آنسو تک نہیں آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو کہہ دیو کہ تانوں کل مختار ہے، کل اختیار ہے، چاہو تو یہ بچہ زندہ کر کے دی جھولی بٹھا دیو، تانوں اختیار ہے، چاہو تو اس دا بیٹا زندہ کر کے دی جھولی بٹھا دیو، چاہو تو اس نو اتنی خوشخبری سنا دیو کہ قیامت والے دن یہ دا بیٹا جنت کے دروازے کھڑا ہو کے اعلان کرے گا اے میدان محشر والوں، آج میں ہی ہوں وہ بچہ جو نبی کی موجودگی میں باپ کی جھولی میں اسرائیل کے حوالے ہو گیا تھا، لیکن آج مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنے بغیر باپ کو جنت میں داخل نہیں ہوا گا۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جنت کے دروازے کے اندر کھڑا ہو کے تیرا بیٹا تیرا انتظار کرے کہ کب آئے باپ میرا اور بازو تو پکڑ کے جنت میں لے جاؤں؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول پہلے تو غم زدہ، غمگین چہرہ، پریشان چہرہ، لیکن جو یہ خبر ملی کہ قیامت والے دن میرا بیٹا جنت کے دروازے میں کھڑا ہوگا اور مجھے پکار رہا ہوگا، مجھے بلا رہا ہوگا، میرے انتظار میں، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں اس کے ساتھ۔ اب توجہ رکھنا، رب کعبہ دی قسم جاندی واری جملہ اے بولن لگا جے عام انسان دا پتر وہ جنت دے بوئے وچ کھلو کے او بغیر پیو تو ماں تو جنت وچ نہیں جاندا، اے دسو جندہ تسی کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دے ہوندیاں قیامت والے دن نبی اپنی امت نو چھڑ کے جنت وچ ٹر جائے گا؟ ایک عام انسان دا بچہ وہ اپنے ماں باپ نو چھڑ کے جنت وچ نہیں جا رہا، تو نبی اپنی امت نو چھڑ کے کیویں جنت وچ چلا جائے گا؟
میرے آقا فرمایا کہ میرے آخری امتی جندے سینے وچ رائی دے دانے دے برابر بھی اگر محبت ہوئے گی میں محمد اس میں بھی پکڑ کے جنت وچ لے کے جاواں گا. رائی دا دانا کتنا کو ہے. یہ آخری تقریر دا جملہ بولی جانا میں کیونکہ یہ تواڈے تے میرے واسطے میں اپنے واسطے بھی یا تواڈے واسطے بھی وہ یہ ہے کہ ایتھے بیٹھے بیٹھے با وضو بیٹھے ہو تاں بھی لیکن اگر نہیں کر کے بیٹھے وضو تو کوشش کر لو وضو کرن تو بعد یہ عمل ضرور کرنا. اج جڑا میں دسن لگا 1 تو لے کے 5 واری لے کے 5 تک 5 تو لے کے 10 تک 10 تو لے کے جتنی واری تواڈا دل کرے تسی پہلا کلمہ شریف پڑھنا لا الہ. ایک واری سارے پڑھ لو. اے کنداں بھی گواہی دین گئیاں آقا تیرا کلمہ پڑھن والے فلاں حویلی وچ بیٹھے سی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے تسی کلمہ شریف پڑھنا ہے. اے پڑھ کے حاجی صاحب کہ اللہ دی بارگاہ دعا کرنی یا اللہ اے میں کلمہ شریف پڑھا ہے 5 واری پڑھا ہے 7 واری پڑھا ہے 10 واری پڑھا ہے جنی واری بھی پڑھا ہوئے گا ایک کلمہ شریف پڑھا ہے. میں اس کلمے نو امانت دے طور تے تیرے نبی دی بارگاہ وچ رکھ رہا ہوں. امانت دے طور تے میں اس کلمے نو تیرے نبی دی بارگاہ وچ رکھ رہا ہوں. جو نبی کافراں دی امانتاں وچ خیانت نہیں کردا وہ اپنے غلام دی امانت وچ خیانت کیویں کرے گا. یہ کلمہ میں امانت کے طور تے تیرے نبی دی خدمت وچ رکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ جس وقت میری جان نکلے جب ملک الموت میرے جسم میں جان نکالے جس وقت وہ جان لینے واسطے آئے اس وقت یہ میری امانت میں واپس کر دینا تاکہ میں دنیا تو جاواں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا تو جاواں. تو میرا یقین کامل ہے. یہ کیسے درویش نے یہ مینوں کہا سی کہ جدو بھی جاؤ جتھے بھی جاؤ تقریر جتھے بھی کرو آخر تو یہ ضرور کیا کرنا کوئی تو ہوئے گا چلو اپنی امانت حضور دی بارگاہ وچ رکھائے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام یہ حافظ صاحب نے سوال کیتا ہے کہ اس دور دے اندر تھے عورت چرخہ کت دی سی. اس دور دے اندر تو چرخے دا رسم و رواج ویسے ہی ختم ہو گیا. ہن تو رواج نہیں ہے چرخہ کتن دا. کیا عورت چرخے تو علاوہ بھی کوئی کم کر سکتی گھر دے اندر؟ ہاں کر سکتی. گھر دی حویلی وچ 4 دیواری دے اندر کر سکتی. گھر دے اندر 4 دیواری دے اندر عورت کم کر سکتی. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ایک عورت اپنے شوہر دے کپڑے دھوے کپڑیاں چ میل کچیل صاف کر دے کپڑا صاف ستھرا کر دے اجلا کر دے تے رسول کائنات نے فرمایا جویں عورت نے اپنے شوہر دا کپڑا صاف کیتا ہے اللہ اس نو گناہاں تو صاف کر دے گا. اللہ اس نو گناہاں تو صاف کرے گا. عورت مرد تو بعد کیونکہ مرد تے چلا گیا کاروبار واسطے کام واسطے چلا گیا رزق حلال دی تلاش واسطے نکلا لیکن ان دی غیر موجودگی وچ عورت اپنے شوہر دے گھر دی حفاظت کرے اپنے بچیاں دی حفاظت کرے اور اپنے گھر وچ اگرچہ ایسا کوئی نظام ہے کہ وہ باہر نہ جانا پوے گھر دے اندر وہ کام کاج کوئی بھی ہو رزق حلال کمان واسطے رزق حلال دے واسطے. میرے آقا کریم نے فرمایا طلب الکسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ فرضاں تو بعد رزق حلال تلاش کرنا بھی ایک فرض ہے. اسلام دے رکن تے 5 نے نا بابے فرید نے کہا 6 نے 6ویں روٹی آپ نے وچ پائی سی کیوں بھی ہمیں کر تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ یہ شادی خانہ آبادی دے یہ حافظ صاحب دے بھائی جناب محترم کیا نام ہے اپنے ریاض صاحب دی بھائی تاج صاحب دے بھائی دی شادی ہے اور اس حوالے دے نال جس محفل دا انعقاد کیتا گیا انتظام و اہتمام کیتا گیا میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس پاک محفل نو اپنی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا بارگاہ قبول فرما کے حافظ صاحب اور انہاں دے برادران بالخصوص انہاں دے والد گرامی دی کامل بخشش فرمائے. وآخر دعوان الحمد